ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کی توفیق سے کئی احادیث کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور ان احادیث کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث میں زندگی کے کتنے سارے اصول چھپے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ حدیث عقیدے سے متعلق ہوتی ہے، کبھی انسان کی عبادات سے، کبھی شرعی احکام جو دنیوی معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، تجارت ہے یا اسی طرح سے تعلقات ہیں، نکاح ہے، حقوق ہیں، کبھی وہ انسان کے ذاتی اخلاق سے متعلق ہوتی ہیں، صبر ہے، یقین ہے، اسی طرح سے توکل ہے، اس طرح کے اوصاف انسان میں کون سے ہونے چاہیے کون سے نہیں ہونے چاہیے، اور کبھی وہ احادیث انسان کی معاشرتی زندگی اور آداب سے متعلق ہوتے ہیں کہ کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے اعمال اور احکام، ان میں آدمی کیا کرے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں اخبار ہوتے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہوتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ کی باتوں کو، آپ کے اقوال و افعال کو سننا، سیکھنا، یاد رکھنا، اور مزید یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ایک سعادت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہم کو مزید توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر اس کام کو کرنے کی توفیق بخشے۔ آج اسی باب کی ایک حدیث ہے جس کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اخرجہ مسلم، کہ جو من دل علی خیر، جو کسی خیر کی طرف کسی اور کی رہنمائی کرے، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں دین کے احکام میں سے ایک بہت ہی اہم ترین حکم کے بارے میں رہنمائی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے۔ اس حدیث میں ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر اس بات کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جس بھلائی کو وہ خود جانتا ہے، دوسروں کو بھی اس بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، رہبری کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح سنن الترمذی کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے اس پر عمل کرنے والا۔ یعنی یہاں پر ایسا بتایا گیا کہ وہ عامل کی طرح ہے، وہ ایسے ہی جیسے اس نے عمل کیا۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا اس کے لیے اجر کا ذکر ہے کہ اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسا عمل کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے لوگوں کی صحیح چیزوں کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی کر کے ویسا ہی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے انسان کے ثواب کے دروازے کتنے سارے کھل جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک انسان اپنے بستر پر ہے
اور وہ نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ حج کر سکتا ہے، نہ مسجدوں میں نماز کے لیے جا سکتا ہے، نہ وہ باہر کوئی اور لوگوں کی مدد کے اعتبار سے کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی رفاہی کام بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایسا انسان اگر اپنے قول کے ذریعے سے بلکہ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے بھی اگر لوگوں کو صحیح باتیں بتاتا ہے اور وہ خیر کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے کوئی انسان اپنا عقیدہ صحیح کر لیتا ہے، کوئی انسان عبادات پر آ جاتا ہے، اللہ کی عبادت ادا کرنے والا بن جاتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی انسان دوسروں کی مدد کرنے والا بنتا ہے، کوئی برائیوں کو چھوڑنے والا بنتا ہے، تو ایسے انسان کے بستر پر پڑے رہنے کے باوجود وہ سارا اجر و ثواب سمیٹ سکتا ہے کہ 100 بھوکوں کو اگر ایک آدمی کھانا کھلا رہا ہے اس کے بولنے کی وجہ سے، اس کے بتانے کی وجہ سے، یا اس کے ایک میسج کی وجہ سے، تو اس آدمی نے 100 لوگوں کو اپنے پیسے سے، حلال کمائی سے، محنت کی کمائی سے کما کے اس کو کھلایا 100 لوگوں کو. یہ آدمی غریب آدمی ہے، اپنے بستر پر اندھیرے میں اپنی کوٹری میں پڑا ہوا ہے، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اپنی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ آدمی اپنے بستر پر پڑے پڑے وہ سارا ثواب سمیٹ سکتا ہے جو باہر لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ باہر لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اس کے بتانے کی وجہ سے. کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کر رہا ہے، کوئی غربا اور فقراء کو کھلا رہا ہے، کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہے. اس کی ترغیب کی وجہ سے، اس کے بتانے کی وجہ سے، اس کی رہنمائی کی وجہ سے اگر دوسرے لوگ یہ نیکیاں کرتے ہیں تو یہ اپنے بستر پر پڑے پڑے وہ ساری نیکیاں حاصل کر سکتا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے نیکی کے کتنے دروازے کھول دیے ہیں کہ رہنمائی کرنا بھی عمل کرنے کی طرح ہے. اس اعتبار سے دعوت کی، تبلیغ کی، تعلیم کی، ارشاد کی، تذکیر کی اور واعظ و نصیحت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو یہ حدیث بہت اہم ہے اور اس کو تفصیل سے سمجھنا میں مناسب سمجھتا ہوں. اس میں کئی مباحث ضمناً بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ آج ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں گے، اور اگر ممکن رہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یا آنے والے درس میں ہم جب بھی درس ہوگا ہمارا تو انشاءاللہ اگلی حدیث کو بھی ہم دیکھیں گے. اس حدیث سے متعلق شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں ھذا حدیث عظیم من جوامع الکلم. منحۃ العلام میں جلد 10 صفحہ نمبر 129 پر کہتے ہیں کہ ھذا حدیث عظیم، یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث عظیم ہوتی ہیں، لیکن جیسے اللہ کے کلام میں تفاضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ایک سے بڑھ کر ایک بات ہوتی ہے. لہٰذا یہ ان احادیث میں سے ہے جن کو علماء نے جوامع الکلم میں شمار کیا ہے. جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات جس میں جملہ چھوٹا ہو لیکن وہ دین کے کئی معاملات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو، وہ کئی باتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو، کئی احکام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، من دل علی خیر، جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے، فلہ مثل اجر فاعلہ، اس کے لیے عمل کرنے والے کی طرح ثواب ہے. اب یہاں پر خیر کے بارے میں آپ دیکھیے، خیر میں بتایا نہیں گیا کہ کون سی خیر. آپ کتنی ساری خیر کی باتیں اس کے ضمن میں رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ یعنی عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا ایک انسان کی ذاتی خیر ہو، صفات ہو، تفکر تدبر جو بھی وہ کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی بھی چیز جو دین میں خیر ہے، اگر کوئی آدمی اس خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو ایسا انسان اس عمل کرنے والے کے سارے مجاہدے کے بعد بھی جو ثواب اس کو مل رہا ہے بغیر مجاہدے کے ثواب حاصل کر سکتا ہے. تو دین کے کتنے سارے شعبے ہیں، کتنے سارے اعمال ہیں، ایک آدمی کسی کی بھی رہنمائی کر کے وہ سارا ثواب لے سکتا ہے. تو اس حدیث میں یعنی یہ جوامع الکلم میں سے ہے کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ لیا ہے. شیخ عبداللہ الفوزان اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ قولہ من دل علی خیر نکرہ فی سیاق الشرط فتعم کل خیر دینی او دنیوی. یہاں یہ بات بھی اہم ہے، کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کر دے تو خیر دینی بھی ہو سکتی ہے اور دنیوی ہو سکتی ہے. یعنی کسی کے ساتھ بھلائی کرنا دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے
کہ اس کو رہنمائی کر دے عبادت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، یا وہ اس کی رہنمائی کر دے کسی کے ساتھ، کسی کو کھلانے پلانے یا کسی اور اعتبار سے، یا مثال کے طور پر کسی کو رہنمائی کر دی بھائی مسلمانوں کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو تم ڈاکٹر بن جاؤ، یا تم انجینئر کی ضرورت ہے اسلامی حکومت میں، کم ہو رہے انجینئر تو تم انجینئر بن جاؤ، یا تم فلاں چیز بن جاؤ، سائنٹسٹ بن جاؤ، کہ اسلام کو اس کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اب وہ آدمی سائنٹسٹ بن گیا، سائنٹسٹ بننا کوئی دینی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ سائنسداں بننے کے بعد اس نے دین کی خدمت کی اور وہ سارے اپنے علم کو، دنیاوی علم کو دین کے لیے لگایا، اسلام اور مسلمانوں کے لیے لگایا۔ اب اس نے چونکہ اس کی رہنمائی کی تھی، جو بھی خدمت وہ دینی اس علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، کرتا رہے گا موت تک، وہ سارا ثواب اس کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کی رہنمائی کی۔ وہ ڈاکٹر جتنے مریضوں کے لیے یعنی بتا دیا بھائی ڈاکٹر بنو، مسلمانوں کو ضرورت ہے اور خدمت کرو، اپنا جو تم کو لینا ہے فیس وہ بھی لو، کچھ لوگوں کو ایسے بھی بغیر فی کے بھی ان کا علاج کرو، غریبوں کا علاج کرو۔ اب اس آدمی کے دل میں بیٹھ گئی، اس بچے کے، نوجوان کے دل میں بات بیٹھ گئی، اب وہ ڈاکٹر بنا، اور بننے کے بعد میں اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنا ہاسپٹل یا کلینک کھولا، اس کے بعد میں غریبوں کے بھی وہ کام آنے لگا۔ کس نے ڈاکٹر بننے میں رہنمائی کی؟ کس نے یہ آئیڈیا اس کو دیا؟ اس آدمی نے اس خیر کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ اب اس کے بعد میں جو بھی وہ کام کرے گا ایک بار نہیں، کیونکہ اصل اصول اس کا دیا ہوا ہے، آئیڈیا اس کا دیا ہوا ہے، جب تک وہ اس بنیاد پر کام کرتا رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دو بول انسان کے کتنے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کسی ایک انسان کی رہنمائی بھی کتنا بڑا ثواب، اور اگر ایک آدمی کئیوں کی رہنمائی کرے، ایک انسان کے پاس سال میں 360 دن اس کے پاس ہیں، ہر دن وہ کسی نہ کسی کی رہنمائی کرے، گھر میں، باہر، مسجد میں، بازار میں، اگر کسی نہ کسی کی رہنمائی کر دے اور اس کی بات سے کسی کی زندگی پر اچھا اثر پڑتا ہو اور وہ کسی بھلے کام کے کرنے والا بن سکتا ہو، اب سوچیں وہ کتنا سمیٹ سکتا ہے بغیر کچھ کیے۔ وہ بہت سارے کام خود نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس کی اپنی ایک حد ہے، لیکن وہ لوگوں کی رہنمائی کر کے سارا ثواب سمیٹ سکتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے اس حدیث کو باب البر والصلہ میں ذکر کیا ہے، گویا کہ یہ حدیث بتاتی کہ انسان دوسروں کے ساتھ جو بھلائی کر سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک کر سکتا ہے، اس میں کھانا پینا، اکرام اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ بھی خود ایک بھلائی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ اور ہدیہ ہے جو ایک انسان دوسرے کو دے، جو اس کو صحیح گائیڈنس دینا۔ کھانا پینا دینا نعمت ہے، لیکن وہ ایک وقت کی چیز ہے، کھا لیا بس اس کے ہضم ہو گیا اور فارغ ہو گیا، لیکن ایک آدمی کسی انسان کو کوئی اچھا علم دے، اس کو صحیح اصول زندگی کے دے، صحیح رہنمائی اس کو دے، صحیح گائیڈنس، صحیح مشورہ اس کو دے، گمراہی سے بچا کے ہدایت کی طرف لے آئے، یا ہدایت میں بہتر نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کرے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی صحیح ہو گئی۔ لہٰذا باب البر والصلہ میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا اس اعتبار سے بھی کہ یہ بھی ایک احسان ہے کہ انسان دوسروں کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھیے، کوئی نوجوان ہے، مثال کے طور پر رشتے کی تلاش میں ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، کوئی نیک بچی ہے، آپ نے بتایا کہ دیکھو فلاں گھر ہے، فلانا گھرانہ ہے، وہ بچی اچھی ہے، تم وہاں رشتہ دو، اپنا رشتہ وہاں بھیجو، تمہارا نکاح ہو سکتا ہے وہاں پر۔ اب دونوں نے نکاح کیا، دونوں کی زندگی بہتر بنی، انہوں نے دونوں نے مل کے دین پر چل کر اپنی اولاد کے لیے بھی اچھے فیصلے کیے۔ اب اس انسان نے ایک خیر کی طرف رہنمائی کی، تو اب ذریعہ کون بنا؟ یہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں ایک بڑا کوئی عالم بنے جو پوری امت کی خدمت کرے دینی اعتبار سے، اپنے وقت کا بڑا وہ محدث بنے، وہ مفسر بنے، وہ کوئی فقیہ بنے، لیکن اس کا ذریعہ کون بنا؟ یہ بنا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کہ کتنی ساری خیر کا ذریعہ ایک انسان بن سکتا ہے اگر وہ بس اپنی فکر یہ رکھے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف رہنمائی کرے۔ کتنی ساری باتیں ہم جانتے ہیں، باہر تو بہت دور کی باتیں گھر میں نہیں بتاتے ہم لوگ، خیر کی باتیں کتنی ساری ہم جانتے ہیں۔
بعض اوقات ہم باہر بحث کرتے ہیں لوگوں سے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، لیکن گھر میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے اعتبار سے گھر والوں کو نہیں سکھاتے، گھر والوں کو نہیں بتاتے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ صحیح، یہ غلط ہے، نہیں بتاتے ہم لوگ. ان کو اپنے ہاتھ پر ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ خود سے ہی پڑھ کے سن کے دیکھ کے سیکھیں گے. نہیں، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اس کو سوچنا چاہیے اور مواقع کی تلاش پہ رہنا چاہیے کہ کہاں وہ لوگوں کو صحیح رہنمائی دے سکتا ہے. تو یہاں پر کہتے فتعم کل خیر دینی او دنیوی، کہ اس میں خیر کا جو لفظ ہے، بھلائی دینی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور دنیوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر بننا یا اس طرح سے کوئی بھلائی کا کام کرے لوگوں کے لیے انسان، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مُحْتَاجًا فَأَخْبَرْتَ بِحَالِهِ مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ لِيُسَاعِدَهُ، اگر تو کسی انسان کو دیکھے، جب تو کسی انسان کو دیکھے کہ وہ محتاج ہے، پھر تو کسی ایسے انسان کو اس کی خبر دے جس کے پاس مال ہے، تاکہ وہ مالدار انسان اس غریب کی مدد کرے. کہتے ہیں فَهَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْخَيْرِ، یہ خیر کی طرف رہنمائی ہے کہ تو نے اس امیر آدمی کو بتایا کہ دیکھو یہ غریب ہے، اس کی مدد کرو، اس کو حاجت مند ہے. فَإِذَا أَعَانَهُ فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَعَانَهُ، پھر اگر اس امیر نے، اس مالدار نے، اس غنی نے اس فقیر کی مدد اگر کی تو اس آدمی کو جو ثواب ملے گا مالدار کو، تجھ کو بھی ملے گا. تو تیرا تو کوئی پیسہ بھی نہیں گیا، کچھ خرچ بھی نہیں کیا تو نے، بس تو نے کیا کیا، فون لگایا اور ایک مالدار کو بتا دے کہ فلاں آدمی غریب آدمی ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کی مدد کیجیے اگر ممکن ہو تو. اچھے انداز میں آپ نے رہنمائی کی. اب اس آدمی کے دل میں آیا چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، کر لیتے ہیں مدد، ہے میرے پاس پیسہ، زکوٰۃ ہے یا جو بھی ہے، اس غریب کی مدد کر دی کھانے پینے کے اعتبار سے یا جو بھی ہے، لاک ڈاؤن میں پریشان ہے بیچارہ، اس کو جو بھی مدد کرنی تھی کی. آپ کے ایک فون کی وجہ سے، آپ کی ایک دو جملوں کی وجہ سے اس نے جو اس کے لیے مدد کی، ہو سکتا ہے وہ آدمی کفر تک چلا جاتا، اللہ کی ناشکری میں چلا جاتا، حرام میں چلا جاتا، لیکن اس آدمی کے اس کی مدد کرنے کی وجہ سے اس کو لگا دیکھو اچانک اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، آج ہی دعا کیا تھا اللہ نے مدد کی، آج ہی اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ دے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور دیکھیے غیبی طریقے سے اللہ نے میری مدد کی. اللہ سے وہ جڑ گیا، حرام سے بچا، نہیں میں غلط وسوسے آ رہے تھے اب نہیں کروں گا. وہ ساری دینی خیر جو اس کے نتیجے میں وجود میں آئی، کون ذریعہ بنا اس کا؟ آپ بنے. آپ کے دو جملوں کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملا، وہ آپ کو ملا، اور وہ آدمی دین پر جمع رہا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ ذریعہ بنے اس کا. کتنی بڑی چیز ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ بڑا ثواب ملتا ہے. شیخ فرماتے ہیں اذا رأیت من اخیک جہلا فی امور دینہ فعلمتہ الخیر، تو اپنے کسی بھائی کو دیکھے کہ وہ جہالت میں، یعنی دین کے کسی معاملے میں وہ جاہل ہے، اس کو نہیں معلوم، عقیدہ، نماز یا کوئی اور مسئلہ، فعلمتہ الخیر، تو نے براہ راست اس کو خیر سکھائی. کسی کو اتحیات نہیں آتا، آپ نے سکھا دیا. کسی کو توحید نہیں معلوم، آپ نے سکھا دی. کسی کو حقوق نہیں معلوم بیوی بچوں کے، آپ نے بتا دیے، والدین کے آپ نے سکھا دیے. وعلمتہ امور دینہ، فعلمتہ الخیر وعلمتہ امور دینہ، اور تو نے اس کو دین کے معاملات سکھائے، دینی امور سکھائے. واستقام علیہا، پس تیرے سکھانے کی وجہ سے وہ اس دین پر، اللہ کے دین پر قائم رہا، ان باتوں پر قائم رہا اور ٹھیک راستے پر چلنے لگا. صار لک من الاجر مثل اجرہ، وہ جتنے بھی اعمال کرے گا، جتنی بھی نیکی کرے گا، وہ سارا ثواب تجھ کو ملے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو خیر سکھانے والے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے. تو یہ تسہیل الالمام میں شیخ صالح الفوزان نے بات کہی، جلد 6 صفحہ نمبر 219. اس حدیث کا ایک سیاق ہے جس سے مزید اس کے معنی واضح ہوتے ہیں کہ یہ صرف دعوت دین سے متعلق نہیں ہے، بلکہ دنیاوی امور میں بھی اس کا یعنی دخل ہے. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی ابدع بی فاحملنی. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ انی ابدع بی، اے اللہ کے رسول میرا اونٹ گیا. علماء نے کہا اونٹ مرا یا کچھ اور وجہ سے سواری کے قابل نہیں رہا، تو میرا اونٹ تو گیا کام سے.
انی ابدع بی، میں اونٹ سے محروم ہو گیا ہوں، فاحملنی، تو آپ ہی مجھے کوئی سواری یعنی دیجئے، جو بھی سواری میری تھی وہ اب نہیں رہی، آپ مجھے کوئی میرے لیے سواری کا انتظام کیجئے، جنگ میں جانے کے لیے یا جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام تھا اس کے کرنے کے لیے. فاحملنی فقال ما عندی، آپ نے کہا میرے پاس نہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے. فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ، ایک شخص وہی موجود تھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں بتاتا ہوں کہ کون ان کو سواری دے سکتا ہے، کون ان کو سواری دے سکتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کر دے، جو خیر کی طرف رہنمائی کر دے، بس اس کو اس عمل کرنے والے کی طرح ثواب ہے. تو آپ دیکھیے کیا تھا یہاں پر، بس ایک آدمی کو دینی خدمت کے لیے جانے کے لیے سواری کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس تو نہیں ہے. ان صحابی نے کہا، دوسرے صحابی نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کون دے سکتا ہے سواری. تو اب سواری والے کی طرف رہنمائی کر دی. اس پر آپ نے کہا کہ دیکھو جو آدمی خیر کی طرف رہنمائی کرے اس کو عمل کرنے والے کی طرح ثواب ہے. اب یہ آدمی جو دین کی خدمت کے لیے جائے گا، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ جنگ ہو یا جو بھی ہو، وہ جس کام کے لیے جائے گا اس کی رہنمائی صحیح کرنے کی وجہ سے اس آدمی کا ثواب جو اس کو اس کے لیے انتظام کر رہا ہے اس کو ملے گا. اور مزید یہ کہ اس کے جانے کا ذریعہ بھی یہ بنا تو اس کا بھی ثواب مل سکتا ہے اس کو. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی عظیم شان حدیث ہے. امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1893 پر. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن فوائد الحدیث الحث علی الخیر اما بالقول و اما بالفعل. اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، یعنی علمی فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ الحث علی الخیر اما بالقول و اما بالفعل. یعنی ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ آدمی زبان سے کسی کی رہنمائی کرے، آدمی فعل سے بھی کر سکتا ہے، عملی طور پر بھی کسی کے لیے رہنمائی دے سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا آپ سے پوچھا بھائی مسجد کہاں ہے، آپ نے اشارے سے بتا دیا وہاں ہے، آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ نے گونگا آدمی بھی ثواب حاصل کر سکتا نا. ایک آدمی زبان اس کے پاس نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اس سے پوچھ رہا ہے بھائی مسجد کہاں ہے، تو اشارے سے بتا دیا اس نے، اس آدمی کو بھی ثواب مل سکتا ہے جبکہ اس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے. بلکہ وہی آدمی اگر قلم کے ذریعے سے دین کی باتیں لکھ کر لوگوں تک پہنچائے، موبائل فون پر ٹائپ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائے، بول تو نہیں رہا ہے وہ، اس کو تقریر نہیں آتی ہے، لیکن اس نے علماء کی کوئی بات نقل کی، قرآن کی کوئی بات لی، حدیث کی کوئی بات لی، اس نے ان باتوں کو جمع کر کے میسج بنا کے لوگوں کو ڈالا. اب وہ مقرر تو نہیں ہے لیکن وہ آدمی پھر بھی ان باتوں کے لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے، معتبر باتوں کے لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے ان کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے. تو ایسا آدمی ان کے اعمال میں، ان کی ہدایت میں، ان کے اجر میں شریک ہے. جو کچھ وہ عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا. تو معلوم ہوا کہ دلالت خیر کی طرف صرف قول سے نہیں ہوتی ہے بلکہ فعل سے بھی ہو سکتی ہے. آدمی اپنے عمل سے بھی لوگوں کو رہنمائی دے سکتا ہے، قول سے، قلم سے، خطابت سے، کتابت سے آدمی لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے. اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اسوہ حسنہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن فوائد الحدیث ان الاسباب لها احکام المقاصد فالدلالة على الخیر سبب للخیر. کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسباب کا حکم وہی ہوتا ہے، یعنی ان الاسباب لها احکام المقاصد، اسباب پر مقاصد کا حکم لگتا ہے. ایک فقہی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے کہ اسباب پر وہی حکم لگتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز کا ذریعہ جو چیز بنتی ہے اس پر بھی اچھے ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی مقصود کیا ہے؟ خیر. تو خیر تک لے جانے والی چیز بھی خیر بن جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ڈرائیور ہے، گاڑی چلاتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے روزانہ اس کو؟ کچھ بھی نہیں. گاڑی چلانے کا کیا ثواب ہے؟ اسلام میں کچھ ہے گاڑی چلاؤ ثواب ملے گا؟ نہیں.
کوئی آدمی بائک پہ گھوم کے کیا ثواب ملتا ہے اس کو. لیکن ایک آدمی کسی بائک پر کسی انسان کو لے جا رہا ہے دعوت دین کے لیے, یا اس کو لے جا رہا ہے مسجد تک تاکہ وہ وہاں پر عبادت کرے. اب یہ جو بائک پر لے جانا ہے فی نفسی ہی یہ کیا تھا, بائک چلانا کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے, لیکن اب مقصد کیا تھا بائک پر جانے کا؟ مقصد یہ تھا کہ کسی کو مسجد تک لے جائے تاکہ وہ دینی درس دے, یا مسجد تک لے جائے تاکہ وہ عبادت کرے. اس اچھے مقصد کے لیے جب ایک کام کیا گیا جو کہ مباح تھا, وہ کام بھی کیا ہو گیا, اب وہ کام بھی اب خیر بن گیا. تو مقاصد اگر خیر ہوں تو اس کے وسائل بھی خیر بن جاتے ہیں. اسی طرح سے مقاصد اگر واجب ہوں, کوئی چیز واجب ہے تو اس کا ذریعہ بھی واجب ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یعنی کسی انسان کے اوپر اگر یعنی حج فرض ہو گیا ہے تو پاسپورٹ بنانا بھی کیا ہو گیا اس کے لیے اب فرض, اس لیے کہ پاسپورٹ کے بغیر وہ حج نہیں کر سکتا ہے. تو پاسپورٹ بنانا, کوئی آدمی پوچھے بتائیے پاسپورٹ بنانا کیا ہے, تو اس کے لیے کہا جائے گا وہ بس جائز ہے, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, نہ اس پر ثواب کا کوئی وعدہ ہے, وہ ایک ضرورت ہے انسان کی. لیکن کہا جائے کہ ٹھیک ہے مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے, میرے لیے پاسپورٹ بنانا کیا ہے؟ اب کہا گیا کہ پاسپورٹ بنا تمہارے لیے فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاسپورٹ جب تک نہیں ہوا تم حج ادا نہیں کر سکتے, لہٰذا اس کا حاصل کرنا بھی تمہارے لیے کیا ہو گیا, اب فرض ہو گیا ہے, کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. ایک فریضے کا ذریعہ فریضہ ہو جاتا ہے. تو یہ مقصود ہے اس جملے سے. کہتے ہیں کہ ان الاسباب لها احکام المقاصد, کہ اسباب پر وہی حکم لگتا ہے جو مقصد کا ہوتا ہے. فالدلالۃ علی الخیر سبب للخیر, تو کہتے ہیں کہ یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا خیر کا سبب ہے, خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے. فاذا فعل الانسان الخیر کان للدال مثل اجرہ, پس جب ایک خیر پر عمل کرنے والا عمل کر لیتا ہے تو اس رہنمائی کرنے والے کو اس عمل کرنے والے کی طرح نیکی ملتی ہے, ویسا اجر اس کو ملتا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی, اور فتح ذی الجلال والاکرام میں جلد 6 صفحہ نمبر 299 میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے. اس کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں, اور ایک بڑا مسئلہ یہاں پر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ, اس کو بھی ہم غور کرتے ہیں اس کے اوپر, چونکہ یہ دعوت و ارشاد سے متعلق ہے, اس لیے کچھ ضمنی مباحث اس میں ہیں اور غلط فہمیاں ہیں, ان کو دور کرنا بھی ضروری ہے. اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو خیر کی طرف رہنمائی کریں انہیں عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی اہم شخصیت جو بہت حقیر مانی جاتی ہے, جس کی کوئی اہمیت نہیں مانی جاتی, وہ کون ہے؟ مؤذن. مؤذن, آپ دیکھیے مؤذن کا کیا حال ہوتا ہے سماج میں, وہ بس مسجد صاف کرنے والا ہوتا ہے, واقعی اس کی حیثیت وہ ہوتی ہے, لیکن مؤذن کتنا مکرم ہے اللہ کے نزدیک, اور اس کا ثواب کتنا ہے خود اس کو بھی سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤذن یغفر له مد صوته واجره مثل اجر من صلى معه. بعض روایات میں مد صوته کا لفظ بھی آیا ہے اس باب میں, کہ مؤذن اس کے لیے جہاں تک وہ آواز اونچی کر کے پہنچاتا ہے, مد پھیلنے کے لیے آتا ہے, تو مؤذن کی آواز جہاں تک دور تک جاتی ہے, اور وہ ظاہر بات ہے دور تک جائے گی تو جب وہ ندا لگائے گا, زور اونچی آواز سے اذان دے گا تب جائے گی, تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک اس کی اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یعنی اس کی آواز کے پہنچنے کے بقدر اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے, زیادہ پہنچے گی زیادہ مغفرت کا حصہ اس کو ملے گا. وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ, اور اس کا اجر کتنا ہے؟ اس کا اجر اتنا ہے جتنے لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھے ہیں. اب غور کریں حرم کا ثواب کتنا ہوگا, حج میں خاص طور سے کتنے لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں حرم میں, تو ایک آدمی اذان جب دے اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. جامع مسجد ہے, کوئی چھوٹی سی بھی مسجد ہے, بھائی 10 آدمی آتے ہیں اس کے اندر, وہ ڈیلی 5 وقت کی اذان دے رہا ہے, اور 10 آدمی آ رہے ہیں تو ڈیلی وہ 5, دیکھیے 10 آدمی کو 50 نمازیں اور اپنی 5 الگ, 55 نمازوں کا ثواب اس کو روزانہ مل رہا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے.
اور آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو بڑھتا جائے گا. تو معلوم ہے کہ اس حدیث کے ضمن میں مؤذن بھی آتا ہے. یعنی دعوت کے ضمن میں لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کرنے میں من باب اولا مؤذن آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو فلاح کی طرف بلا رہا ہے. وہ لوگوں کو فلاح کا بڑا سبب نماز صلاح کی طرف بلا رہا ہے. اور اس سے بھی بڑا جو اس کی قبولیت کا سبب ہے، شرط ہے اس کی، توحید اور شہادتین جس کو ہم کہیں گے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. ان دونوں چیزوں کی طرف ان کو بلا رہا ہے. اس کی گواہی خود دے رہا ہے لوگوں کے سامنے. تو آپ سوچیں کہ مؤذن کا کتنا بڑا اجر ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، المعجم الکبیر میں، اور شیخ الالبانی نے اسے الجامع الصغیر میں 6643 پر اس کو صحیح کہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن بھی ان لوگوں میں ہیں جو اذان دے تو جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان سب کا ثواب امام صاحب کا بھی ملتا ہے اس کو، کیونکہ اس کی اذان پر امام آتا ہے. تو سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس کے بلانے پر جب آتے ہیں تو ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے. کیونکہ یہاں پر کیا ہے، وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، جو کوئی بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یعنی جماعت میں شریک ہوتا ہے ان سب کا ثواب مؤذن کو ملتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سلف نے قرآن کریم کی آیت جس میں تعمیم ہے اس کے ضمن میں مؤذن کو بھی ذکر کیا ہے. کیا آیت ہے وہ؟ اب ہم دعوت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ حدیث دعوت کے باب میں بھی اہل علم نے ذکر کی ہے، بلکہ واقعی وہ دعوت ہی کے تعلق سے ہے، ارشاد اور رہنمائی کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ فصلت آیت نمبر 33. اللہ نے کہا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، قول میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اس آیت میں کئی باتیں ہیں. یہاں کہا گیا کہ احسن قول، بات میں بہتر اس سے اور کون ہو سکتا ہے. معلوم ہے کہ دعوت میں معظم حصہ قول سے ہوتا ہے، لوگوں کو قول کے ذریعے سے بلانا یہ دعوت ہے. اور کس کی طرف بلانا؟ سب سے عظیم الشان دعوت کون سی ہے؟ من دعا الی اللہ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے، اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کی طرف دعوت دے. ممن دعا الی اللہ، کہ وہ توحید کی طرف اور توحید کے مکملات کی طرف لوگوں کو دعوت دے. وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، یعنی اس کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور خود نہ کرے، اس کی زندگی میں نیک اعمال بھی ہوں دعوت کے ساتھ. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنے کو کوئی خاص نہ مانتا ہو، سپیریئر نہ مانتا ہو. من جو ہے تبعیض کے لیے آتا ہے، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں، تو یہ اس اعتبار سے کہ میں کوئی اسپیشل پرسنالٹی نہیں ہوں، میں کچھ یونیک نہیں ہوں، جیسے دوسرے مسلمان ہیں میں بھی ایک مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. تو اس میں تواضع کا پہلو ہے. مزید یہ کہ اس میں وقال اننی من المسلمین، وہ اپنے اسلام کو چھپائے نہیں، وہ دعوت دیں تو اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے رکھے، میں مسلمان ہوں. اس میں اپنے اسلام کا اظہار ہے کہ انسان کے دل میں اسلام کے تعلق سے یعنی احساس کمتری نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے بتائے اسلام میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. تو لوگوں کے سامنے اپنے دین کو بیان کرنا، چھپانا نہیں. آگے بھی آئے گا انشاءاللہ جس میں شرک کی برات ہے، شرک سے برات ہے. قیس ابن ابی حازم اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں، قیس ابن حازم کون ہیں؟ ان کے بارے میں امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ حجہ کاد ان یکون صحابیا، کہتے ہیں کہ ثقہ ہیں، حجہ ہیں، اور قریب تھا کہ صحابی ہو جاتے ہیں.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلے اپنے والد کے ساتھ میں، اور راستے ہی میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ملاقات نہیں کر سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا کہ کاد ان یکون صحابیا، صحابی ہوتے ہوتے رہ گئے، تو کبار یعنی تابعین میں سے یہ ہیں۔ تو ان کا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمُؤَذِّنُ، اس سے مراد کون ہے؟ مؤذن، اذان دینے والا۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ تو یہ مؤذن ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے، تو کیا مراد ہے اس سے؟ کہتے ہیں الصَّلَاةَ مَا بَيْنَ الْأَذَانِ إِلَى الْإِقَامَةِ، کہتے ہیں اس سے مراد ہے اذان سے لے کر اقامت تک کے درمیانی وقت میں نماز ادا کرنا، سنن کا اہتمام کرنا، یا جو بھی نوافل ہو سکتے ہیں وہ پڑھے، آدمی سنت نماز پڑھے، تو تطوعات جس کو ہم کہتے ہیں۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد مؤذن ہے۔ یہ مؤذن ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے، کا مطلب لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف، اور خود بھی عبادت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اذان دی اور گھر کو چلا گیا، نہیں، بلکہ اذان دینے کے بعد وہ خود بھی اس جماعت میں شریک ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو اللہ کا داعی قرار دیا۔ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان اعمى اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نابینا صحابی، ایک نابینا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ انی اسمع النداء، کہ اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں، فلعلی لا اجد قائدا، لیکن بات یہ ہے کہ بہت ممکن ہے مجھے کوئی لانے والا نہ ملے مسجد تک، کوئی مجھ کو لے کر آنے والا کوئی نہ رہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی۔ فقال فاذا سمعت النداء فاجب داعی اللہ، یعنی انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ممکن ہے کہ کوئی میرے پاس نہ ہو مجھے لانے والا، تو میں کیا کروں؟ کہا کہ فاذا سمعت النداء، جب تم اذان سنو، نماز کی اذان سنو، فاجب داعی اللہ، تو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو، یعنی مسجد آؤ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، المساجد و مواضع الصلاح میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا انہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے رسول کوئی ہے نہیں جو مجھے مسجد تک لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، لیکن جب وہ دروازے تک گئے، جانے لگے، پلٹے، تو آپ نے کہا هل تسمع النداء بالصلاة، اذان کی آواز آتی ہے، نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کی آواز تم تک آتی ہے؟ کہا کہ ہاں، تو کہا کہ فاجب، تو پھر نماز کے لیے آؤ، مسجد آؤ۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاجب داعی اللہ، تو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول کرو، یعنی مسجد آؤ نماز کے لیے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 609 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے، حدیث نمبر 653 میں پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مؤذن کے لیے خاص نہیں ہے، یعنی یہ جو آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ مؤذن کے لیے خاص نہیں ہے، یہ عام ہے۔ کہتے ہیں وَهَذِهِ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ دَعَا إِلَى خَيْرٍ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مُهْتَدٍ، کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ عام ہے، ہر اس شخص کو سمیٹ لیتی ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والا ہو، اور خود اپنی ذات میں بھی وہ ہدایت پر ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہو اور خود بھی ہدایت پر چلتا ہو۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بذلک، اور اس آیت کے مصداق سب سے زیادہ، سب سے اولا اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی تھے اور آپ خود بھی اس دعوت کے مطابق جیتے تھے، تو اپنی دعوت پر عمل کرنے والے سب سے زیادہ خود آپ تھے۔
قول و عمل آپ کا بالکل ایک دوسرے کے موافق تھا، آپ کا عمل اپنی قول اور اپنی دعوت کے مطابق تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مؤذن کے لیے خاص نہیں ہے، اسی لیے جو تابعی نے یہاں پر مؤذن کا ذکر کیا ہے بطور تمثیل ہے، بطور تحدید نہیں ہے، بطور تخصیص نہیں ہے، مثال کے طور پر کہ وہ بھی آتا ہے، اس سے مراد وہ بھی ہے، یہ نہیں کہ وہی ہے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہے؟ موجودہ دور میں بہت سارے لوگوں نے جو خاص طور سے غیر مسلموں میں دعوت کا شوق رکھتے ہیں اور جو بھی اپنے آپ کو داعی کہلانے کا شوق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں نے اہل علم کی وہ خدمات جو مدارس میں ہیں یا مساجد میں ہیں، دینی دروس میں مسلمانوں کی تعلیم کے اعتبار سے ہے، انہوں نے ایک اعتبار سے کہنا شروع کیا کہ یہ سیکنڈری کام ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ دعوت ہے، یہ جو کر رہے ہیں وہ اصلاح ہے۔ یہ جو تفریق ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت دینا دعوت ہے اور مسلمانوں کو دین کی طرف، خیر کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف یا دین کی طرف بلانا، یہ دعوت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اصلاح ہے۔ اس طرح کی جو اصطلاحی تفریق ہوئی ہے، سلف میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان دہ مسلمانوں کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ اصل کام یہ ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا۔ یہ جو مسلمانوں کو دین کی طرف بلانا، ان کو سدھارنا، ان کی توحید کی اصلاح کرنا، ان کی نمازوں کو سدھارنا، ان کے اخلاق کو درست کرنا، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ اتنا زبردست نہیں، یہ دعوت میں نہیں آتا ہے۔ یہ لوگوں نے کہا کہ یہ دعوت میں نہیں آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں اس کام کے لیے ایک اعتبار سے حقارت پیدا ہو گئی۔ پھر وہ علماء جو مدارس میں کام کر رہے ہیں، وہ تو بیچارے مسلمانوں کو ہی پڑھا رہے ہیں، وہ جو مساجد میں خطابت اور یہ واعظ و تدریس کر رہے ہیں، وہ بھی عام طور سے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ کیا ہو گئے؟ یہ سیکنڈ گریڈ کے لوگ ہو گئے۔ اصل گریڈ کے لوگ کون ہو گئے؟ وہ سارے جینٹل مین جو دعوی سینٹر بنا کر عالمی طور پر جو ہے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو بائبل میں یہ ہے، گیتا میں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، یہ کرنے لگے۔ قرآن و سنت کا علم رکھنے والا آج کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ہمارے اندر یہ ایک مرعوبیت پیدا ہوگی اس کی وجہ سے۔ صرف یہ ایک سبب نہیں، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن آج ایسا ہوگا۔ کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر عالم صاحب آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے، آپ اتنے امپریس نہیں ہوں گے، تو قرآن عالم ہے تو قرآن ہی تو پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی جینٹل مین آپ کے سامنے بائبل کی کوئی ورس پڑھ کے سنائے، چیپٹر 120 ورس نمبر 32 کچھ بھی بتا دے، یا کوئی آدمی گیتا کے شلوک آپ کو پڑھ کے سنا دے، کسی کو برا لگے گا، میری بات بری لگے گی بہت سارے لوگوں کو، لیکن سنیے اس کو، وہ گیتا کے شلوک پڑھ کے آپ کو سنا دے، تعجب کریں گے لوگ، تعجب کریں گے۔ جو سویا ہوا تھا تقریر میں وہ بھی جاگ جائے گا، مولوی صاحب کی تقریر میں سویا ہوا آدمی اس کی تقریر میں جاگ جائے گا، کیا زبردست آدمی ہے، شلوک پڑھ کے سناتا ہے، بائبل کے ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے سناتا ہے۔ قرآن نہیں پڑھتا، وہ قرآن نہیں آتا، آپ کے دل میں اس کی عظمت زیادہ ہو گئی، اس کی عظمت کم ہو گئی۔ جو قرآن و سنت کا جانکار ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی، اس کی اہمیت آپ کی نگاہ میں زیادہ ہو گئی۔ کیوں؟ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا کہ اصل دعوت یہی ہے۔ دیکھیے، بلا شبہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دعوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مسلمان اس کے مکلف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کرنے والے، وہ کام کرنے والے بہت اچھے لوگ ہیں، بہت بڑے ثواب کے مستحق ہیں، ان کو کرنا چاہیے کام یہ، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ آپ بقیہ دوسرے کاموں کو کمتر بتائیں، نمبر 2 پہ اس کو ڈال دیں آپ، اور یہ کہیں کہ وہ دعوت نہیں ہے۔ وہ دعوت نہیں تو سارے چندے جو ہیں دعوت کو جا رہے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ اپنے اوپر سے بیان جا رہا ہے، نیچے سے لکیر جاری ہے، ہمارا بینک اکاؤنٹ یہ ہے، اس کو دیجئے، کہ اصل کام دعوت کا ہم کر رہے ہیں۔ پھر مدارس رو رہے ہیں، پھر بہت سارے ادارے دعوتی جو ہیں واقعی جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں۔ اس کے نتائج کتنے برے نکلتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں میں شہرت یافتہ ہو رہے ہیں جن کے پاس واقعی علم نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی ایسی کتاب یا ایسے عنوان پر گفتگو کی اور لیکچر دیا جو غیر مسلموں والا ہے، بس اتنے کا ہی وہ طوطا ہے، باقی اس کو نہیں آتا ہے۔
لیکن اتنا ہی رٹ کے اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگ عشش کرتے رہ گئے اور پورے کے پورے اس کے پیچھے دوڑنے لگے ہیں. بڑے بڑے علماء موجود ہیں لیکن ان کی کوئی وقت اتنی نہیں ہے. لیکن وہ آدمی اسٹیج پر آتے ہی لوگ جو ہیں ایک دم ان کی چہرے پر دیکھی جسے بالکل تازگی آ جاتی، جسے بیمار ایک دم صحت مند ہو جائے. ہمارے یہاں پر یہ مصیبت پیدا ہو گئی، ہمارے یہاں مطلب مسلم معاشرے کے اندر، اور اس کے بہت برے نتائج نکلے ہیں. اس لیے میں نے یہ جو عنوان جو اس میں ضمن بہت ساری باتیں ہیں، یہ ایک بات اس میں بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. اور یہ کڑوی بات ہے، کسی کو بری لگی بری لگے، اگر کسی کو بری لگتی تو لگے، لیکن یہ کسی نہ کسی کو بتانا پڑے گا. آج آپ دیکھیے کہ بعض علماء کی وہ عزت نہیں ہوتی ہے جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دین کا ڈھنگ کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، جو قرآن کو سلیقے سے پڑھنا نہیں جانتے، جو احادیث کی صحت اور ضعف کے بارے میں نہیں جانتے، فقہی مسائل کے بارے میں ان کو پیچا پکانے کے بھی بعض اوقات مسائل ڈھنگ کے معلوم نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو بعض غیر مسلموں کی کتابیں پڑھ کر اس کے کچھ چیزیں یاد کر کے، سائنس کی کچھ باتیں معلوم کر کے، اپنی عقل چلا کے لوگوں کو دین کی باتیں کرنے کے لیے اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساری توانائی امت ان کے اوپر خرچ کرتی ہے، سارے دل انہی کی طرف مانوس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں نقصان کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آنے والے سالوں میں نقصان یہ ہوگا کہ ہم دین کے بنیادی مسائل کے لیے بھی ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے جو واقعی دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ان کی باتیں لوگوں کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے اس پر تنقید پسند نہیں آتی، اس کی غلطی کی تأویلات انسان کرتا ہے. نہیں کچھ تو بات ہوگی، نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا، تو اس کی طرف سے جو ہے وکیل بن جاتا ہے انسان. علماء کی طرف سے نہیں بنے گا، علماء کی طرف سے کبھی وکیل نہیں بنے گا. کیوں؟ کہے گا علماء نے کیا کیا ہے، فلاں نے دیکھو کتنے لوگ مسلمان ہوئے. یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ مسلمان ہو کہ علماء ہی کے پاس آ کے بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سکھا رہا ہے ان کو. اس نے تو کلمہ پڑھا دیا، باقی دین کون سکھائے گا اس کو؟ وہ ضروری کام نہیں ہے. اسلام پر لانا اچھا کام ہے، اسلام پر جمانا اچھا کام نہیں ہے. سوچئے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ایک توازن رہے، ایک توازن رہے. یہ بھی اہم ہے، وہ بھی اہم ہے. یہ جو تفریق ہے کہ دعوت تو یہ ہے، یہ کام چھوٹا کام ہے. کیا ہے مطلب مدارس میں، مساجد میں درس و تدریس، لوگوں کو یعنی دین سکھانا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا اور یہ ساری چیزیں شرعی احکام سکھانا، یہ چھوٹا کام ہے. مین کام کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا. یہ غلط ہے. یہ تفریق اور اس طرح سے ترجیحات یہ غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی اہم ہے اور یہ بھی اہم ہے. جس کے پاس اس کام کی صلاحیت ہے وہ اس میدان میں جائے، جس کے پاس اس کام کی زیادہ صلاحیت ہے وہ اس میدان میں جائے، اور آپس میں مربوط رہیں، آپس میں دونوں میں جوڑ رہے، ایک دوسرے کا تعاون رہے. وہ تعاون علی البر والتقوی، پھر نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور کم علم والا زیادہ علم والے کے تابع رہے، کم علم والا زیادہ علم والے کے تابع رہے. یہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ میں پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ دعوت کا لفظ صرف غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے لیے داعی کا لفظ استعمال نہیں کرتے. مؤذن مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اور اذان ایک دعوت ہے. اذان کے بارے میں حدیث میں صاف آیا ہے کہ جب مسلمان مدینہ گئے تو اس وقت میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کسی طریقے یا کسی راستے کی تلاش میں تھے کہ کیسے کریں. اس کے بعد میں صحابی عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے خواب میں اذان آئی اور پھر مسلمانوں کو اس پر جمع کر دیا گیا. تو یہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان تھی. اس اذان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. وہ دعا کہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو کامل دعوت قرار دیا جو کہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے والا ایک مؤذن، اس کو آپ نے اللہ کا داعی قرار دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ کے ایک فریضے نماز، جو اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس کو بلانا دعوت ہے، اور ایسا آدمی داعی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ علماء جو قرآن و سنت جو کہ اصل ہے تمام فرائض کے لیے، اور پھر بقیہ دین پورا ان تمام فرائض کی طرف بلکہ مستحبات کی طرف بھی بلاتے ہیں،
وہ کیسے اللہ کے داعی نہیں ہوں گے؟ ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا کہ یہ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں جو فلاں فلاں غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ بھی دعوت ہے اور یہ بھی دعوت ہے، بلکہ اس میں بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ دعوت کے میدان میں اسی لیے آئے کہ یہ سب پر فرض ہے اور علماء اس کو نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ امہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جماعت، جماعت سے مراد وہ نہیں جیسا آج جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہونے چاہیے جو یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت، کچھ لوگ، ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اس سے بات علماء نے اخذ کی ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہا کہ تم سب ایسے ہو، بلکہ کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں اور شرعی احکام کے تعلق سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں اور اس سے وہ مقصود حاصل ہو جائے تو بقیہ لوگوں سے وہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر وہ نہ ہو سکے تو پھر ہر انسان پر اپنی استطاعت کے بقدر یہ فرض ہوتا ہے، جیسا کہ شیخ بن باز وغیرہ نے بھی بات کہی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ایسی صورت میں فرض عین ہو جاتا ہے جہاں یہ فریضہ ادا کرنے میں یعنی اس کا مقصود حاصل نہ ہو سکے۔ الی الخیر کے تعلق سے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر کی طرف دعوت دے سے مراد کیا ہے؟ کہتے یعنی الی الاسلام والشرائعہ التی شرعها اللہ لعبادہ، خیر کی طرف بلائے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی طرف اور اسلام کے شرعی احکام کی طرف بلائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مشروع کیا ہے، لوگوں کے لیے ان کو ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے لیے امت میں ہمیشہ ایک گروہ رہنا چاہیے جو اس مسلسل اس کام کو ادا کرتا رہے۔ علماء نے کہا کہ اس سے مراد علماء ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے کون جانے گا، علم کے بغیر معلوم نہیں ہوگا۔ پھر کس چیز کا حکم دینا کس چیز سے منع کرنا اس کے لیے علم چاہیے۔ تو ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد کوئی فرقہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو جماعت بنا کے اس کام کے لیے وقف کرے۔ مراد یہ ہے کہ اس میں اہل علم کا طبقہ ہو اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے خاص طور سے ہوں جو اسی کام کو مستقل ادا کرتے ہوں، جس سے سارے مسلمانوں کے لیے یہ ذمہ داری ان کی طرف سے ادا ہو جائے۔ دعوت کے تعلق سے کئی الفاظ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، دعوت ہے یا اسی طرح سے امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، یا اسی طرح سے تبلیغ کا لفظ ہے، یا اسی طرح سے تذکیر ہے یا تعلیم ہے، یا اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں۔ مقصود سب کا ایک ہے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے۔ اس اعتبار سے تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کے اعتبار سے یا ان کے نفاذ کے اعتبار سے معاملہ کچھ الگ ہے، ان میں تھوڑا فرق ہے، بلکہ ان کے ادا کرنے والوں کے اوصاف کے اعتبار سے بھی ان میں فرق ہوتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جہاں تک کہ تبلیغ کا تعلق ہے، تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ پیغام پہنچایا جائے، اور اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسا پیغام تھا اس میں تبدیلی نہ ہو، وہ دوسرے تک جیسا کہ ویسا پہنچے۔ اور اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ پہنچانے والا امانت دار ہو، کردار کے اعتبار سے بھی اور یادداشت کے اعتبار سے بھی، وہ بھولے نہیں بلکہ جوں کا تو پہنچائے۔ تو تبلیغ یہ ہے کہ جوں کا تو
پیغام پہنچا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور اسے محفوظ کر لے اور جوں کا تو دوسروں تک پہنچائے. فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. اس لیے کہ بہت سے یعنی کئی ایک فقہ کی بات کے حاملین، فقہ کی بات کے لے جانے والے، نقل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو انہیں ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، زیادہ فقیہ ہوتے ہیں. ورب حامل فقہ لیس بفقیہ. اور بہت سے فقہ کی بات کے حاملین، نقل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6763. اس حدیث سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تبلیغ کے لیے انسان کا فقیہ ہونا شرط نہیں ہے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ بہت سارے مبلغ ایسے ہوتے ہیں جو فقیہ نہیں ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ تبلیغ کے لیے فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ورب حامل فقہ لیس بفقیہ. اس میں شرط کیا ہے؟ حفظ شرط ہے، تفقہ شرط نہیں ہے، حفظ شرط ہے کہ ایک انسان بات جیسی سنی ویسے لے جا کر نقل کر دی، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، یا اس کی تفہیم ہو جو علماء نے سمجھائی ہو. جو کا تو سنا اور دوسروں تک نقل کر دیا. اس کے لیے انسان کا عالم ہونا، فقیہ ہونا، علامہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ نقل کرنا جو کا تو. ہاں، ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جب آدمی ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہے، جب آدمی بحث کرنا شروع کرتا ہے، تشریحات کرنے لگتا ہے، وہاں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہو، وہاں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس گہرائی ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح کو غلط بول دے، غلط کو صحیح بول دے. تو معلوم ہے کہ تبلیغ کے لیے ضروری نہیں کہ انسان فقیہ ہو. ہاں، مستقل مبلغ بن کر لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس گہرا علم ہو، اس لیے کہ اب وہ اس کے لیے خاص ہو چکا ہے. لیکن عام انسان جو مسجد میں خطبہ سنا، گھر جا کر بیان کیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں فقیہ نہیں ہوں، نہیں میں عالم نہیں ہوں. نہیں، وہ بات کو نقل کر سکتا ہے اپنے دوستوں میں، گھر والوں تک اور کسی اور تک بھی. نقل کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے اس طرح سے فقیہ ہونا یا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ ہے. اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے، لیکن بعض حالات میں یہ فرض عین بھی ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی اپنی سلطان ہوتی ہے اور وہ لوگ یہاں تک نہیں پہنچنے والے ہیں، علماء اس کے گھر میں آ کے جھانک نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اپنی سلطان میں اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں تو عالم تو ہو نہیں، اب عالم صاحب آئیں گے جب تو وہ حکم دیں گے نماز کا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں کوئی عالم تھوڑی نہ ہوں بچوں کو اپنی نماز کے لیے بولنے والا. نہیں، بلکہ اس کی اپنی ٹیریٹری ہے، اس کی اپنی حکومت ہے، اس کا گھر، اور وہ اپنی سلطنت میں جتنے لوگ اس کے ہیں، بیوی بچے جو بھی لوگ ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے وہ ان کو حکم دے سکتا ہے، بلکہ اس پر واجب ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اور اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. خصوصاً ایسے احکام جو بالکل سب کے لیے معلوم ہیں، اس کے لیے بہت گہرے علم کی ضرورت نہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، شراب حرام ہے، یا اس طرح کے اور بہت سارے احکام، رمضان کے روزے فرض ہیں. تو ایسی چیزیں جو بالکل سب کے لیے معلوم ہیں، ان کے لیے کسی گہرے علم کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایسی باتوں کا حکم انسان دوسروں کو دے سکتا ہے، اور ایسی برائیوں سے انسان دوسروں کو منع کر سکتا ہے. اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اسی طرح سے احمد اور حاکم نے بھی روایت کی ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5868، اور یہ حدیث حسن ہے. اسی طرح سے ایک انسان جب دیکھے کسی برائی کو ہوتا ہوا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو وہ اس کو روکے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں اصل مقصود نفاذ ہوتا ہے. نفاذ اس میں اصل مقصود ہوتا ہے، کرنے کا کام کیا جائے، رکنے کے کام سے روکا جائے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ زبان ہو،
اس کے لیے انسان طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے. دعوت میں کیا ہوتا ہے, انسان اس کو قول کے ذریعے سے, قلم کے ذریعے سے کرتا ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کیا ہوتا ہے, خصوصاً نہی عن المنکر میں اس میں طاقت استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی انسان کے گھر میں اس کا بچہ کوئی غلط چیز لے کر آ گیا جو حرام ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ اس کو مثلا اولاد ہے, اس کی بیڈ روم میں آپ کو سگریٹ مل گئے. اب وہ کیا کرے گا, مولوی صاحب کو بلائے گا سمجھانے؟ نہیں, بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ لے اور اس کو ضائع کر دے. قول کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفاذ ہو, وہ برائی مٹے, وہ برائی مٹے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے بدل دے, اس برائی کو مٹائے. فإن لم يستطع فبلسانہ, پھر اگر اس کی طاقت اس میں نہ ہو, استطاعت اس میں نہ ہو, کیپیسٹی اس کی نہ ہو, تو پھر وہ زبان سے اس کو روکے, زبان سے اس کو مٹائے. فإن لم يستطع فبقلبہ, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے, مٹانے کی کوشش کرے, اس کی مخالفت کر کے. وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ ہے. ایسا انسان کا صرف دل سے مخالفت کرنا کمزور ایمان ہے. یا یہ مراتب جو دین کے ہیں کہ زیادہ ثواب اس میں تھا اور اس میں کم تر ثواب ملے گا اس کو, کیونکہ یہ یعنی کم تر درجہ ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا, حدیث نمبر 49. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ برائی دیکھ کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ عالم ہو تو روکے, بلکہ یہ کہا من رأى منکم منکرا, تم میں سے جو بھی کسی برائی کو ہوتا دیکھے فلیغیرہ بیدہ, تو اسے کیا کرے, ہاتھ سے روکے. لیکن پھر یہ بتایا کہ یہ معاملہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فإن لم يستطع فبلسانہ, اگر اس کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی ٹیریٹری میں نہیں ہے. مثلا آپ اپنے پڑوسی کے گھر میں جا کر آپ اس کا ٹی وی نہیں توڑ سکتے ہیں, اپنے گھر میں توڑ سکتے ہیں, وہاں آپ کی استطاعت نہیں ہے. عملاً آپ کی استطاعت ہے کہ آپ دروازہ توڑ کے جا کے توڑ سکتے ہیں, یہ استطاعت یہاں مطلوب نہیں ہے. عملاً کیپیسٹی مطلوب نہیں ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ کی کیپیسٹی وہ ہے کہ نہیں, آپ کے دائرے میں وہ ہے کہ نہیں ہے, آپ وہ کر سکتے کہ نہیں, آپ آتھورائزڈ ہو کہ نہیں اس کے کرنے کے لیے. اگر نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہیں. کہ کوئی آدمی مثلا شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دے, بازار میں کسی نے چوری کر لی, آپ نے کہا لاؤ بھائی ایک بڑا چھڑا لاؤ, اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, اب میں شریعت کا نفاذ کر رہا ہوں, چور رک جائے گا. نہیں, آپ کر سکتے اس کو. شرعی احکام کا نفاذ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کی سلطان میں نہیں, وہ حاکم کرے گا, قاضی اس کا فیصلہ کرے گا, آپ نہیں کر سکتے اس کو. آپ اپنے دائرے میں کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی برائی ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں, وہ بھی جہاں تک شریعت نے آپ کو گنجائش رکھی ہے برائیوں کو روکنا. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ دعوت سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ دعوت میں لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے, حق کو واضح کرنا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہ شریعت کا نفاذ ہے, یہاں پر حکومت بھی آ جاتی ہے, یہاں پر آدمی کے گھر میں اس کی اپنی حکومت کے ضمن میں جو چیز جس کا مکلف ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قدر الگ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا, تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اس کو اللہ نے الگ سے رکھا ہے. تو معلوم ہے کہ اس میں قدر کچھ فرق دوسری باتوں سے ہے, تبلیغ سے, دعوت سے کچھ فرق ہے. اگرچہ مطلوب سب کا ایک ہے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے, اللہ کی زمین میں لوگ جی رہے ہیں وہ دین پر چلنے والے بنے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے دعوت کے لیے ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس بصیرت ہو. لیکن تبلیغ میں وہ ضروری نہیں, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بات کو نقل کرنے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. نقل کرنے کے لیے یادداشت اچھی ہونا کافی ہے, فقیہ ہونا ضروری نہیں. لیکن دعوت حق کے لیے کہ ایک انسان لوگوں کے درمیان کھڑا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور دین کے بارے میں وضاحتیں کرے, ان کی شبہات کو دور کرے, اس درجے میں کچھ کام کرنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دین کی بصیرت ہو, قرآن و سنت کا گہرا علم ہو. ورنہ ایسا انسان ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے, وہ اسلام کی غلط نمائندگی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے نبی آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, بصیرت کی بنیاد پر, بصیرت کے ساتھ, بصیرت والے اصول اور قاعدے اور راستے پر قائم ہوتے ہوئے. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی,
میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی ایسا کرتے ہیں. کیا؟ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. بغیر بصیرت کے ہم نہیں بلاتے. ہم بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں, حکمت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں, گہرے علم کے ساتھ دعوت دیتے ہیں, تفقہ کے ساتھ دعوت دیتے ہیں, سطحی علم کے ساتھ نہیں, گہرائی کے ساتھ علم حاصل کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یعنی شرک سے برات بھی ہو. یہ نہیں کہ اچھی اچھی باتیں کرو بھائی, بری باتیں سے منع مت کرو. نہیں, آپ جہاں خیر لوگوں کو بتائیں وہیں آپ کو شر بھی بتانا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بھائی معروف کی دعوت دو, منکر کو مت چھیڑو. نہیں کر سکتے آپ. بلکہ آپ کو جہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے, یہ نہیں کر سکتے آپ کے سارے دھرموں میں ایک ایسا ہے تو سب کا پیدا کرنے والا ایک, سب کا مالک ایک. تو سارے لوگ بولتے ہیں, آپ کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں اس کو. سب کا مالک ایک, یہ سبھی بولتے ہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں, آپ کو شرک کے بارے میں بھی برات کا اظہار کرنا پڑے گا. تو داعیوں میں یہ بات آپ دیکھیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. یہ موٹی موٹی دعوت اس کے اسکرپچرز میں سے, بائبل میں سے نکالا, ویدا میں سے نکالا, اس میں سے نکالا. آپ وضاحت کے ساتھ دعوت دے ہی نہیں رہے اللہ کے بارے میں. آپ توحید کے بارے میں اگر دعوت دے رہے تو ٹھیک, ورنہ نہیں. اور ہم کو دوسروں کے اسکرپچرز کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا کرتے تھے کہ اپنی بغل میں دبا کے بائبل لے کے جا رہے ہیں, تورات کے نسخے لے کے جا رہے ہیں اور یہودوں کو اور نصارہ کو اس میں سے دعوت دے رہے ہیں؟ کرتے تھے ایسا؟ کیوں نہیں تھی اس زمانے میں تورات اور انجیل؟ آپ نے نہیں دی اس طرح سے دعوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نسخہ تھا گھر کے اندر تورات اور انجیل کا, نہیں کسی صحابی کے تھرو اسٹڈی کر رہے. آپ تو امی تھے, آپ نے نہیں کیا اس طرح سے, نہ آپ کو ضرورت تھی اس چیز کی. اللہ نے آپ کو قرآن دیا, اللہ نے کیا فرمایا؟ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں سے جہاد کیجئے مشرکین سے. سب سے بڑا جہاد یعنی علمی جہاد قرآن کے ذریعے سے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے ہر اس انسان کو جو اللہ کی وعید کا ڈر رکھتا ہو, اپنے انجام کے بارے میں اندیشہ رکھتا ہو. تو آپ نے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وذکر بالقرآن. اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو, دعوت دو, جہاد کرو, جدل کرو قرآن کے ذریعے سے, نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی بعض اوقات بعض دعات بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کی بجائے دوسری چیزوں میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. ایک مجبوری کے وقت میں اگر آپ کو حجت تمام کرنی ہو کسی پہ کہ تم اسلام پہ اعتراض کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تمہاری کتاب میں بھی ایسا لکھا ہوا ہے, تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاحوں پر اعتراض ہے, ٹھیک ہے, تمہاری بائبل میں دیکھو دیگر انبیاء جو تھے ان کے بھی اتنے نکاح تھے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے, تمہاری فلاں کتاب میں یہ بھی. وہ حجت تمام کرنے کے لیے, وہ آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ کے لیے ضرورت ہے اس کی. یہ نہیں کہ آپ کہیں چلو آج ہم توحید پر بات کرتے ہیں, دیکھو بائبل میں ایسا ہے, دیکھو ویداز میں ایسا. آپ وہاں سے شروع کریں گے یا آپ قرآن و سنت سے شروع کریں گے؟ لہٰذا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو چلتا ہے وہ چلالوں کا مزاج انسان کا بنتا ہے. آج دنیا میں قانون کیا ہے؟ بھئی اس سے کام ہو رہا ہے, ہمارا کام ہو رہا ہے کا مطلب صحیح ہے؟ نہیں ہے. جس چیز سے کام آج ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کل وہ بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جائے. کسی چیز سے آج بظاہر فائدہ دکھائی دے, کل نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ غلط تھی. تو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس منہج پر دعوت دے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے آپ کو اعلان کرنے کے لیے کہا قل ھذہ سبیلی. اے نبی آپ کہیے میرا راستہ ہے, میرا وظیفہ دائمی عمل ہے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بصیرت کی بنیاد پر میں دعوت دیتا ہوں, میں اکیلا نہیں, میری اتباع کرنے والے بھی. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک انسان اسی منہج پر دعوت نہ دے جس منہج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. بصیرت کیا ہے؟ بصیرت سے مراد دلیل ہے, گہری سوجھ بوجھ ہے, حکمت ہے اس سے مراد. وہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی حکمت سکھاتے تھے صحابہ کو,
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، مبعوث کیا، جو انہیں کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، باطل افکار سے، عقائد سے، اخلاق سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ حکمت، نہ کہ ہم اپنی حکمت چلائیں جو دنیاوی حکمت ہوتی ہے، ایک کام کریں گے ایسا کریں گے ویسا نہیں کریں گے. آپ کی حکمت نہیں، حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیوں؟ اللہ نے حکمت سکھانے کے لیے بھیجا. نہیں ایسا کریں گے، ہم بائبل اس کے سامنے پیش کریں گے، اس کے سامنے ویدا پیش کریں گے، اس کے سامنے یہ کریں گے، گرو نانک کی بھی کتاب پیش کریں گے، اب پارسیوں کی کتابیں پیش کریں گے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کل کو آپ ناسٹراڈامس کی بھی بک پیش کریں گے دلیل کے لیے ان لوگوں کے لیے، اور کچھ بھی اور کر سکتے آپ. ایسے اس غلط اصول کی وجہ سے ہم نے کئی غیر معتبر کتابوں کو استنادی حیثیت دے دی، ان کو آتھینٹک بنا دیا. بعض لوگوں نے ایسا بھی کہا، کسی نے دعوت دی تو کہا آج مجھ کو معلوم پڑا کہ ہمارے اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں، ہماری جو کتابیں ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے ان کو، ہم آج معلوم پڑا کہ اسلام اور ہمارا دھرم ایک ہی ہے، کیونکہ تمہاری دائی نے کیا بتایا کہ دونوں ایک ہیں. قرآن کی، اسلام کی باتیں سب ہماری بک میں سے نکال کے بتا دی. آج اتنی خوشی ہوئی، آج کیا ہوا؟ معلوم پڑا، ایک نئی بات معلوم پڑی کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں. لیجیے اب وہ اپنی اس میں پڑا ہوا ہے، بجائے باہر نکلنے کے اب اور جم کے بیٹھا ہوا ہے. اب تو دونوں ایک ہی ہے نا. پھر آپ بتا رہے نہیں تمہارا الگ ہے، اب الگ ہے. پہلے تو آپ وہی بتا رہے کہ سب ایک ہیں. وحدت ادیان، یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم سب ایک ہیں، یہ اصول صحیح نہیں ہے. آپ اسلام کی دعوت پیش کیجئے، مانتا ہے مانے گا، نہیں مانتا نہیں مانے گا. آپ کو اللہ نے مکلف کیا ہے کہ پوری دنیا مانے، آپ کے ماننے والے فالوور زیادہ ہوں، آپ کی لسٹ میں زیادہ مسلمان آئیں. آپ کو کس نے بتایا کرنے کے لیے؟ بعض نبی اللہ کے ایسے بھی ہوں گے کہ ایک بھی آدمی ان کے ساتھ میں نہیں ہوگا. کیوں؟ فیل ہو گئے وہ دعوت میں؟ نہیں، دعوت کو انہوں نے ڈائلیوٹ کیا اپنے لوگوں کی قبولیت کے لیے؟ نہیں. یہ دائی کے لیے ذلت ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعوت کو لوگوں کی وجہ سے اس کے اندر گراوٹ پیدا کرے، اس میں مداہنت کرے، اس کے اندر ایڈیٹنگ کرے. اپنی دعوت میں لوگوں کو سدھارنا ہے، دین کے مطابق بنانا ہے، یا دین کو سدھار کے لوگوں کے مطابق بنانا ہے؟ آپ فیصلہ کریں. لوگوں کو دین کے مطابق بنانا مقصود ہے دائی کا، یا دین کو لوگوں کے مطابق بنانا مقصود ہے؟ لوگوں کے مطابق بنانے کے چکر میں انسان کئی اسلامی عقائد اور کئی اسلامی احکام کو لوگوں کے مطابق لوگ ایکسیپٹیبل ان کے لیے بنے، اس لیے دین ہی کو بدل دیتا ہے. کام تھا لوگوں کو بدلے، یہ دین کو بدلنے والا بن گیا. بہت ضروری ہے دین کی بصیرت ہونا. نہیں مانتے نہیں مانے، یہی ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس بھائی یہ ہے. آپ کو آلو چاہیے، آلو کی دکان پہ جاؤ، ہمارے پاس تو یہی ہے، ہمارے پاس یہی پھل ہے. آپ کو آلو ٹماٹر چاہیے، آپ وہاں جاؤ، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اب آپ کے لیے ہم وہ نہیں کر سکتے جو آپ چاہ رہے ہیں. بہت سارے دائی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنی دعوت میں تبدیلی لاتے ہیں. آپ نہیں کر سکتے ایسا، آپ اس کے مکلف بھی نہیں، آپ کو اجازت بھی نہیں ہے. آپ کو جو اللہ کی طرف سے ملا، آپ امین ہو. انبیاء نے کیا کہا؟ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. امانت اللہ کی میرے پاس ہے، مجھ کو پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ میں اس میں خیانت کر کے تم کو پہنچاؤں. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو بعض دعات کرتے ہیں. سائنس کے مطابق اسلام کو پیش کرو، ہاں ان کے اسکرپچرز کے مطابق اسلام کو پیش کرو. کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ اسلام میں ترمیمات اور تبدیلیاں کرو؟ اسلام کی وہ توجیحات کرو جو اسلام کی نہیں ہے. آپ کو کس نے حق دیا یہ؟ آپ اسلام کو جوں کا تم بتاؤ، یہ اسلام ہے. مانیں گے تو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے. کوئی نہیں مانے، کیا جاتا ہے آپ کا. لیکن اگر آپ کے غلط بتانے کے بعد لوگ مانے، کروڑوں لوگ مانے، آپ نے کروڑوں لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا آپ کو. لوگوں کا فین فیوریٹ بننے کے لیے آپ نے اللہ سے دشمنی مول لی، تحریف کے مرتکب ہوئے. اگرچہ آپ نے مصحف میں تحریف نہیں کی، لیکن معنوی تحریف تفسیر میں کر دیا آپ کتنے بڑے مجرم ہو گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ داعی کے لیے بصیرت ضروری ہے، دعوت کے لیے بصیرت چاہیے. تو ایک دعوت کا جو مرتبہ ہے اس میں یعنی بصیرت ہونا ضروری ہے. لیکن تبلیغ میں آدمی جو کا تو پہنچا دیا چل جائے گا. ہاں مبلغ بنتا ہے، پھر گہرا علم چاہیے.
اسی طرح سے امر بالمعروف نہی منکر میں اس کا اپنا دائرہ ہے، اور اس کے لیے بھی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ اگر آفیشیلی بنتا ہے تو اس کے لیے بھی علم ضروری ہے، گہرا علم. ہاں لیکن گھر میں اگر کوئی آدمی برائی سے روک رہا ہے تو بس جو بہت ہی معروف چیزیں ہیں، جب بہت ہی واضح باتیں ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی اس کا حکم دے سکتا ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے دائرے میں اس کا نفاذ وہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. سورہ النحل آیت نمبر 125. اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، اور ان سے جدال کیجیے، ان سے مباحثہ کیجیے، ڈیبیٹ کیجیے ایسے طریقے سے جو بھلا ہو، اچھا طریقہ ہو. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے دعوت کے لیے حکمت کا لفظ ذکر کیا ہے، سب سے مقدم حکمت کو کیا. معلوم ہے کہ داعی کے پاس حکمت ہونا ضروری ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. علماء نے کہا کتاب اور حکمت کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. تابعین سے بھی اس طرح کی روایت آئی ہیں. تو اس کے پاس نبوی حکمت ہو، کیونکہ سب سے اچھے داعی کون تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی رہنمائی نہیں اس کے پاس تو فائدہ کیا؟ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کتابیں پڑھ کے تو داعی بن گیا. قرآن و سنت کا علم تیرے پاس ہونا چاہیے. بقیہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ علم اصل ہے. ہاتھ یہاں ہونا چاہیے، ہاتھ یہاں ہونا چاہیے، تقریر ادھر ہاتھ اٹھنا چاہیے، ادھر فوٹو قرآن اٹھانا چاہیے. کیا ہے یہ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اس پر ہمارا سارا دھیان ہے. تقویٰ پہ دھیان کہاں ہے ہمارا؟ تزکیہ نفس پہ دھیان ہمارا کہاں ہے؟ اخلاص پہ ہمارا دھیان کہاں ہے؟ لوگوں کے سامنے امانت کے ساتھ میں نہیں جانتا بولنے والے کتنے ہیں؟ سٹیج پہ میں نہیں جانتا بولنا اتنا مشکل ہے، کڑوا گھونٹ ہے وہ. لا ادری انبیاء بولتے تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی، سب سے بدترین جگہ کون سی؟ آپ نے کہا لا ادری حتی اسأل جبریل. نہیں معلوم، جب تک جبریل سے پوچھ نہیں لیتا بتا نہیں سکتا. سلف کو دیکھیے، بڑے بڑے علماء کو دیکھیے. یہ تقویٰ ہے جو نہیں جانتا بولنے کی ہمت پیدا کرتا ہے. لیکن جب آدمی شہرت کے پیچھے دوڑتا ہے تو پھر میں نہیں جانتا بولنے سے میرے فین کم ہو جائیں گے، میرا گریڈ کم ہو جائے گا. یہ چیز کہاں سے آئے گی؟ اصل اوصاف یہ ہیں، اصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ ہے، اصل شخصیت یہ ہے جو داعی کی ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ. واعظ کے لیے قید رکھی اچھے کی، اسی طرح سے جدال کے لیے قید رکھی اچھے کی. یعنی حکمت کے لیے نہیں کہا کہ اچھی حکمت کے ساتھ بلاؤ، کیونکہ حکمت اچھی ہی ہوتی، بری حکمت نہیں ہوتی ہے. حکمت اچھی ہی ہوتی ہے، خیر ہی ہوتی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی. تو یہ دعوت کے لیے ضروری ہے. دیکھیے اب آدمی دعوت دے، واعظ و نصیحت کرے، جدال کرے، اس کے لیے علم چاہیے اور اچھے برے کا فرق اس کے پاس چاہیے. ورنہ آدمی ایسے طریقے سے واعظ کرے گا لوگ اللہ سے متنفر ہو جائیں، اللہ سے ناراض ہو جائیں، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے، مایوس ہو جائیں اللہ کی رحمت سے. ایسا بھی واعظ ہو سکتا ہے. ایسے طریقے سے لوگوں سے ڈیبیٹ کیا کہ لوگ اسلام قبول کرنے کی بجائے اسلام کے دشمن ہو گئے، ان کا انسلٹ کر دیا. ہو سکتا ہے ایسا. اچھے طریقے سے جدال، اچھے طریقے سے واعظ، اور اسلام کی دعوت دے کیسے؟ حکمت کے ساتھ میں. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا. وضع الشیء فی موضعہ، کہ دلائل کو اس ترتیب سے رکھے کہ ہر اگلی بات سے پہلے پچھلی بات، اگلی بات اس کو واضح کرتی جائے. ایک کے اوپر ایک دلیل کا اس طرح سے انہیں مرتب کرے بات کو کہ آخری بات جب ہے پوری بات سن کے لگے کہ واقعی بات واضح ہو گئی. ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے، ہر بات کو اس کے مقام پر کہے. یہ جو ہے حکمت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو آپ کے کلام میں ملے گا. تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے. تو پہلی بات ہم نے دیکھی من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی دے اسے عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ہے. یہ دلالت قول سے بھی ہو سکتی ہے، عمل سے بھی، اسوہ حسنہ سے بھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ
اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کون ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں میں اور اپنی اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، ہمارے آنکھوں کو ان کے ذریعے ٹھنڈا کر، ان کو نیک دیکھ کے ہمیں خوشی ہو، سکون ملے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں امام بنا متقین کے لیے۔ امام بنا متقین کے لیے سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ائمۃ یقتدی بنا، اے اللہ ہم کو ایسا لوگوں کے لیے اسوہ بنا کہ لوگ ہماری اقتداء کریں، لوگوں کے لیے خیر کا نمونہ ہم کو تو بنا، یعنی ہم کو دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کریں، ہم کو اتنا نیک بنا کہ ہمارا وجود خود لوگوں کے لیے خاموش دعوت ہو، ہمارا وجود خود لوگوں کے لیے اصلاح کا، دینداری کا ذریعہ بنے۔ معلوم ہوا کہ عمل دیکھ کر بھی عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ واضح بات ہے، کوئی بہت سمجھانے کی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء ناس من الاعراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، علیہم الصوف، اور صوف کے کپڑے، انہوں نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ فرآ سوء حالہم قد اصابتہم حاجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدحالی کو دیکھا کہ فاقے کی حالت ان کو آ گئی ہے۔ فحث الناس علی الصدقۃ فابطؤوا عنہ، آپ نے لوگوں کو ترغیب دی صدقہ دو، ان کو آپ نے ترغیب دی، لیکن لوگوں کو شاید ان کے پاس بھی نہیں تھا، لوگ رکے رہے، لوگوں نے نہیں دیا، لوگوں کے پاس نہیں تھا، گویا کہ دیا نہیں انہوں نے۔ حتی رؤی ذلک فی وجہہ، اب یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں کے آثار بدل گئے، آپ کے چہرے پر تھوڑا ناراضگی کے یا غم کے اثرات صحابہ نے دیکھے۔ قال ثم ان رجلا من الانصار جاء بسرۃ من ورق، بس اسی حال میں صحابہ تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں چاندی کے سکے تھے یا چاندی تھا۔ ثم جاء آخر، جب وہ اٹھے اور آئے، جب وہ اٹھے اور انہوں نے وہ چاندی کی چھوٹی سی تھیلی لا کے ڈالی اور دی ان کے تعاون کے طور پر، تو پھر ان کے بعد ثم جاء آخر، دوسرا شخص اٹھا، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد لوگ اٹھنے لگے، جو جس کے پاس تھا وہ دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کی حالت بدل کے خوشی کی، غصہ بدل کے خوشی کی حالت آ گئی، آپ کے چہرے پر سرور کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنہ فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء، جو کوئی شخص اسلام میں اچھا نمونہ قائم کرے پھر اس پر عمل بھی کیا جائے اس کے بعد، تو اس کے لیے کتب له مثل اجر من عمل بها، تو جو کوئی اس کو دیکھ کر عمل کرے گا اس سب کا ثواب اس کو ملے گا، ولا ينقص من اجورهم شيء، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کو دیکھ کے انہوں نے عمل کیا، ان سب کا عمل کا ثواب اس کو ملے گا، ان کا ثواب کم نہیں ہوگا لیکن اس کو ان سب کا ثواب ملے گا، ان کی طرح ثواب ملے گا، کیوں؟ اس کو دیکھ کر انہوں نے عمل کیا۔ ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ فعمل بها بعدہ کتب علیہ مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شیء، اور جو آدمی اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرے، برائی کا نمونہ بنے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس کے بعد عمل کریں یا اس کے رائج کیے ہوئے طریقے پر عمل کریں، تو اس کے لیے ان سب کے برے عمل کا، گناہوں کا اس پر بوجھ ہوگا، اور ان کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کا گناہ تو ان کا ہے لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے وہ گناہ کیے تو ان سب کا گناہ بھی اس پر لاد دیا جائے گا، کیونکہ یہ ذریعہ بنا ان کا، اس کو دیکھ کر انہوں نے برائی کی یا اس کے قائم کرنے کی وجہ سے انہوں نے وہ برائی کی۔ کوئی گناہ کا آلہ ایجاد کر لے آدمی، اب لوگ اس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں، اس سب کا اس کے نام اعمال میں گناہ جائے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور حدیث نمبر 1017 ہے۔ اس سے بعد لوگوں نے بدعت کے ایجاد کرنے کا کہا کہ دین میں کچھ اچھا نکالیں گے تو غلط نہیں ہے،
اسلام میں اچھا طریقہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن یہ حدیث کا سیاق آپ کو بتا رہا ہے کہ کوئی نئی چیز صحابی نے نہیں نکالی. وہ کیا عمل تھا؟ صدقہ. انہوں نے صدقہ کیا. صدقہ مشروع ہے, کوئی نیا عمل نہیں کیا. اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی. جو صدقہ اسلام میں مشروع ہے وہی عمل انہوں نے کیا, لیکن انہوں نے شروعات کی ایک ثابت شدہ چیز کی اپنے عمل سے, اس مجلس میں, اس معاشرے میں, اس دن. پھر اس کے بعد جنہوں نے عمل کیا ان سب کا ثواب ان کو ملے گا. تو اس سے بدعت کا یا بدعت حسنہ کی دلیل نہیں ملتی ہے, بلکہ اس سے دلیل ملتی ہے کہ ایک ثابت شدہ چیز جو مسنون ہے, مشروع ہے, اگر سماج میں مٹ جائے, لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں, یا کسی مجلس میں لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں, اور ایک آدمی اس پر عمل کرے, اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی اس سنت پر, اس دین کی بات پر عمل کرنے لگیں, ان سب کا ثواب اس کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے عمل کا ذریعہ بنا. ایک حدیث سے مزید اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس. جو انسان سنتوں میں سے کسی سنت پر عمل کرے اور پھر لوگ بھی اس پر عمل کریں, کان لہ مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شیئا. تو ان سب کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا جس نے اس سنت کو مٹنے کے بعد زندہ کیا. معلوم ہے کہ جو زندہ کیا وہ سنت تھی, نہ کہ نیا کام, نہ کہ بدعت, بلکہ اس نے سنت کو زندہ کیا. زندہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ سماج میں مٹ گئی تھی, سماج میں لوگ اس پر عمل نہیں کرے, وہ مر چکی تھی گویا کہ. اس نے اس کو زندہ کیا, اس نے واپس سے لوگوں میں اس کو عام کیا. تو اب اس کو دیکھ کر جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان کا ثواب اس کو ملے گا, اور ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اور آپ نے فرمایا ومن ابتدع بدعة فعمل بها, ومن ابتدع بدعة فعمل بها. جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کریں اور لوگ اس پر عمل کریں, کان علیہ اوزار من عمل بها, اس پر جتنے لوگ اس کے بعد عمل کریں اس بدعت پر, ان سب کا گناہ اس پر ہوگا. لا ينقص من اوزار من عمل بها شیئا, اور اس بدعت پر عمل کرنے والوں کے بوجھ میں سے, گناہ میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ وہ معصوم ہو گئے اور اس پر نہیں, وہ بھی گناہ گار ہیں کیونکہ بدعت پر عمل کیا, بغیر تحقیق کے عمل کیا اور دین سیکھا نہیں, اور بدعت کو جانتے ہوئے اس پہ عمل کیا. لیکن اس نے چونکہ گھڑا, ان سب کا گناہ اس پر بھی آئے گا. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا, حدیث نمبر 209, اور یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیکی کا نمونہ بنتا ہے تو سب لوگ جو اس پر عمل کریں اس کا ثواب اس کو ملتا ہے, اور برائی کا نمونہ بنتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس پر ہوگا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل. زمین پر, دنیا میں جس کسی کا بھی کبھی قتل ہوتا ہے, کوئی بھی قتل دنیا میں ہوتا ہے, تو آدم کے بیٹے پر الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها, پہلا بیٹا جو ہے قابیل, اس کے اوپر اس گناہ کا, اس قتل کا بوجھ ضرور ہوتا ہے, ایک حصہ اس کو ضرور ملتا ہے اس کا. کیوں؟ لأنه اول من سن القتل, اس لیے کہ وہی ہے جس نے قتل کی شروعات کی ہے, قتل کو رائج کیا, قتل کو عملاً سماج میں لایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جہاں نیکی کا نمونہ بنتا ہے, اس کو دیکھ کر لوگ نیکی کرتے ہیں, اس کو ثواب ملے گا ان سب کا. لیکن اسی طرح سے ایک آدمی کسی گناہ کا نمونہ بنتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ شراب پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, اس کو دیکھ کر ان میں ہمت پیدا ہو رہی گناہ کرنے کی, وہ بھی تو کرتا ہے. تو اگر کوئی آدمی ایسا نمونہ سماج میں بنتا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ گناہ کرتے ہیں, وہ تو خود گناہ گار ہوئے, لیکن اس کی وجہ سے ان کی ہمت بڑھی, اس کی وجہ سے انہوں نے وہ سیکھا, اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوئے, تو یہ ذریعہ بنا اس گناہ کا, تو ان سب کا گناہ اس پر بھی ہوگا. اس سے بات معلوم ہوتی ہے. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر بخاری میں حدیث نمبر 3335 احادیث الانبیاء میں, اور اسی طرح سے امام مسلم نے القسام والمحاربین الی آخرہ اس باب میں اس کو ذکر کیا ہے کتاب میں.
حدیث نمبر 1677 پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے اعمال کی اصلاح کتنی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد غلط کام سیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کے دوست غلط کام کر رہے ہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ سے سماج میں آپ کے پاس پڑوس میں گناہوں کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ہمت پیدا ہو رہی ہے، آپ کو دیکھ کر وہ گناہ سیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ نے نہیں چاہا کہ وہ لوگ کریں، لیکن بھائی قابل نے چاہا تھا کہ لوگ میرا دیکھ کر قتل کریں، اس کی نیت نہیں تھی، لیکن اس انسان نے اپنے عمل سے غلط نمونہ قائم کیا، لہٰذا اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہ گناہ کریں گے ان سب کا گناہ اس پر ہوگا۔ لہٰذا ہم کو جہاں اپنے اقوال کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہیں اپنے افعال کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور سے دعات کے لیے ضروری ہے کہ کہیں وہ یعنی اپنی دعوت میں اچھے ہوں اور عمل میں برے ایسا نہ ہو، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی کو بھی بہتر بنائیں، تاکہ جہاں ان کا قول لوگوں کے لیے خیر کی دعوت بنے، وہیں ان کے لیے ان کا عمل بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا قول تو نبیوں والا ہو اور عمل شیطان والا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کا ذریعہ ہم سب کو بنائے، اور لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔